السلام علیکم۔ پروگرام آج کی بات میں آپ کا میزبان محمد ساجد اسلام رانا ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں ایک دو چھوٹی سی باتیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک کنفیوژن ہے ہمارے علاقے میں، ایک یہ سسپینس کہہ لیں یا ایک غلط فہمی کہہ لیں۔ بہرحال جو یہ ہے نا، بیعت جو ہے نا، بیعت بیعت ایک عربی فارسی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بیچنا، کسی کے پاس بیچ دینا، کسی کے نام ہو جانا، کسی کے لڑ لگ جانا۔ تو اللہ کے جو کامل اولیاء کرام ہیں، یہ سلسلہ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے بیعت رضوان کی تھی، تو یہ بیعت جو ہے وہ بیعت ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دے کر انہوں نے ایک عہد کیا تھا ایک بات کا بھی، اس طرح ہوگا، سب ہم اس میں شامل ہوں گے۔ تو یہ بیعت جو ہے یہ وہ لفظ ہے، وہ سلسلہ ہے۔ تو آپ جب کسی کامل ولی کے، کامل بزرگ کے دست حق پر بیعت کرتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیعت ہونا۔ تو پھر آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کامل ولی کی جو فرمودات ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، ان کی زندگی ہیں، ان کے جو پریکٹیکل لائف ہے، اس پر آپ سرچ کریں، ان کے احکامات پر عمل کریں، ان کی بتائی ہوئی جو ورد وغیرہ ہیں، وظائف ہیں، ان کو پڑھا کریں۔ تو وہ روحانی طور پر آپ کا ڈائریکٹلی دل کا اور روح کا ایک سلسلہ ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں ایک الٹا سسٹم کیا ہوا ہے۔ اب ہم لوگ ناراض نہ ہونا، میں بالکل سچ بیان کرتا ہوں اور سچ میں بالکل لچک نہیں رکھتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ سیاسی لوگوں کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، اور جو علماء کرام اور جو کامل اولیاء کرام ہیں ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر ہم صرف مذاق کرتے ہیں، ایک مرید ہونے کا ایک لائسنس لے آتے ہیں۔ جیسے لوگ عمرہ یا حج کر کے آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو حاجی اور الحاج تو کہلواتے ہیں، لیکن اپنے کردار اور کریکٹر سے ثابت کریں نا کہ یہاں آیا کہ وہ وہاں گئے تھے، ان میں کوئی تبدیلی آئی، ان کے کردار میں، ان کی گفتار میں، ان کی سوچ میں، ان کے اعمال میں تبدیلی آئے، پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی حج کر کے آیا ہے، اس میں تبدیلی آئی ہے، یہ اللہ پاک کا پاک گھر دیکھ کے آیا ہے، یہ بیت اللہ کے طواف کر کے آیا ہے، یہ روضہ رسول کی زیارت کر کے آیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں لوگ مرید تو ہو کے آ جاتے ہیں، بس وہ برائے نام ہی ہوتے ہیں، مرید ہو کے آ گئے۔ پیر صاحبان فرماتے ہیں کہ آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، نماز تو وہ درکنار وہ نمازیوں کو اور مسجد والوں کو اور مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے ہر بندے کے اپنے اعمال ہیں، ہر بندے کو اس کے حال پہ چھوڑو، جو سمجھانے کی چیزیں ہیں وہ سمجھاؤ، اور کوشش کرو کہ وہ بات سمجھاؤ جس پر آپ خود عمل کرتے ہو۔ میں بذات خود پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب میں نے شروع کر دی ہے، مرشد کا کرم ہے۔ پہلے بھی پڑھتا تو تھا لیکن پھر بیچ میں چھوڑ دی، پھر پڑھ لی، پھر چھوڑ دی، لیکن انشاءاللہ باقاعدگی سے پڑھتے رہیں گے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ مرشد کا احکام ہے کہ نماز پڑھیں، کلمہ درود پڑھیں۔ تو وہ نماز پڑھیں گے اور وہ 10 دفعہ کلمہ شریف، 10 دفعہ درود شریف پڑھ کے جب دعا مانگیں گے تو وہ دعا بھی اثر کرے گی اور وہ مرشد کے احکام بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ جب مرشد کی فرما برداری اور اطاعت آپ کے کردار اور پریکٹیکل میں آئے گی، تب جا کے آپ ایک اچھے اور سچے مرید بنیں گے، آپ اپنے مرشد کا نام روشن کریں گے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، بیعت تو ہو کے آ جاتے ہیں لیکن مرشد کا نام صرف نام ہی لیتے ہیں، اکثر لوگ ملنے بھی نہیں جاتے، یا اکثر ایسے ہوتے ہیں جو ہر مہینے گئے رہتے ہیں لیکن وہ آنیاں جانیاں لگیاں رہتی ہیں، بیچ میں سب خیر صلاح ہوتی ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری جو عوام ہیں، وہ سیاسی وڈیروں اور جاگیرداروں، ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر، ممبر، بدماشوں کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ مطلب ان سے ڈرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کے آگے جی جی کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، بڑے اختلافات کرتے ہیں اپنوں سے۔ ارے بیعت ادھر نہیں ہوتی، بیعت ادھر ہوتی ہے۔ بیعت کو پہلے سمجھو۔ آپ نے ہر چیز کو غلط رستے اختیار کیے، آپ نے ہر چیز کو غلط رکھ دیا، اس لیے آپ لوگ پریشان ہیں۔ لہٰذا میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کامل اولیاء کرام کے دست حق پر بیعت کیا کریں، جو 5 وقت کا نمازی ہو، جو شریعت کے مطابق چلنے والا ہو۔
جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو لوگ شریعت کے مطابق لباس استعمال نہیں کرتے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ان کے ہرگز بیعت نہ ہوا کریں۔ دوسرے جتنے بھی فرقے ہیں وہ صرف ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پیسے بٹورنے والے پیر ہیں، جو صرف عورتوں کے مطلب لیے پیر بنے ہوئے ہیں، جو غلط کردار کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرے فرقے والے ان کی نشاندہی میں اچھوں کو بھی ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ لہذا مہربانی کیا کریں اور ہر کسی کو پیر نہ بنا لیا کریں۔ پیر ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی کے بیعت ہو اور اسی کی ہی بیعت میں رہیں، چاہے وہ جس حالات میں جس جگہ پر بھی ہو۔ کامل اولیاء کرام تصدیق کیا کریں، رہنمائی لیا کریں، کسی کے کہنے پر بیعت نہیں ہوتی، نہ کسی کے فورس کرنے پر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے پاس خط آ جاتے ہیں جی یہ مرید ہو گئے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فون پر ہو گئے، ایسے ہرگز نہیں ہوتا۔ بیعت جو ہوتی ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہوتی ہے۔ ایک جگہ بہرحال میں مختصر کرتا ہوں ویڈیو کو، تو یہ سیاسی لوگوں کے ہاتھوں پر یہ بیعت والا سسٹم ختم کریں، یہ جو اختلافات، یہ رنجشیں ہیں ان کو بھی دور کریں، مل جل کر رہا کریں، محبت سے رہا کریں اور کامل اولیاء کرام کے راستے پر چلیں، ان کے احکامات پر عمل کریں۔ اپنے مرشد جس کا جو مرشد ہے اس کے احکامات پر عمل کیا کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی اور بہتری آتی ہے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔